اس میٹنگ کو PMLN نے آج ہوسٹ کیا۔ میں تمام جماعتوں کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں میزبانی کا یہ شرف بخشا۔ اگلی میٹنگ جو ہے وہ PDM کی وہ 7 دسمبر کو ہوگی اور اس میں میزبانی کا جو ہے وہ فریضہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ادا کرے گی۔ آج کی میٹنگ میں 13 دسمبر کو لاہور میں ہونے والے PDM کے جلسہ سے متعلق تمام انتظامات اور تمام پہلوؤں کا بغور اور بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ جائزہ لیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں پر جو ہے وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا۔ ہم نے ہر طرح کی اسٹریٹجی جو ہے اس کا تعین کر لیا ہے اور یہ طے ہے کہ 13 دسمبر کو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں PDM کا جلسہ ہوگا۔ حکومت کے لیے جو ہے وہ ملتان میں جو انہوں نے ظلم اور تشدد PDM کی جماعتوں کے کارکنوں پہ کیا اور اس کے ریئیکشن میں جب لوگ جو ہے وہ 30 نومبر کو ملتان کی سڑکوں پہ نکلے تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے وہاں سے غائب تھی، کوئی کانسٹیبل نہیں نظر آیا سارا دن جو ہے وہ کسی جگہ پہ، بلکہ ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ بھاگ گئی تھی۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے گی اور لاہور کے جلسے میں کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، اور اگر گورنمنٹ نے اس قسم کا کوئی حربہ رویہ اپنایا تو اس کا پھر جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی تصادم یا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوگی۔ PDM کا جلسہ جو ہے وہ اس سلیکٹڈ کٹ پتلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ریفرینڈم ہوگا۔ اس دن انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان، پورے پنجاب سے بالعموم اور لاہور سے بالخصوص جو ہے لوگ باہر نکلیں گے اور وہاں موجود ہو کر اپنے اس رائے کا اظہار کریں گے کہ اب پاکستان کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ پاکستان جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے، اور جب تک اس ملک میں فری فیئر الیکشن اور عوامی رائے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ معاملات بہتر طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہی PDM کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے، باقی نکات کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر کو PDM کا مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوگا وہ نہ صرف پچھلے جلسوں بلکہ وہ آئندہ کے لیے بھی ایک مثال ہوگا، اور اس دن عوام جو ہے وہ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کریں گے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رانا صاحب نے آج کی میٹنگ کے اہم نکات آپ کے گوش گزار کیے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے متحدہ اپوزیشن کا بیانیہ یہی رہا ہے کہ یہ حکومت منتخب نہیں، سلیکٹڈ ہے، لائق نہیں، نالائق ہے، اور اس کی نالائقی اب 2.5 سال میں بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے، دعویٰ تھا کہ 1 کروڑ لوگوں کو، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، دعویٰ تھا کہ 50
लाख लोगों को घर बना के चाबियां उनके हवाले करेंगे, लेकिन घरों को तजावुज़ात की बुनियाद पर मिसमार किया जा रहा है, नए घर नहीं बने। और इसी तरह हम समझ रहे थे कि 2018-25 जुलाई को जो तारीख़ की बदतरीन धांधली की गई, शायद गिलगित बल्तिस्तान में उनको हया है, वो इतने एहतजाज के बाद वो समझ जाएं कि थोड़ा सा आगे हमें संभल कर चलना है। लेकिन आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने बिल्कुल झाड़ू फेर दिया। जो बड़ी पार्टियां थी उनको जो है वो एक एक दो सीट बड़ी मुश्किल से मिली, और सब कुछ पहले तयशुदा उसके मुताबिक उन्होंने किया। फिर देखें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने 15 मिलियन मार्च की, आज़ादी मार्च किया। फिर जब से PDM तश्कील हुई उस वक्त से अब तक हमने 5 बड़े बड़े जलसे किए हैं, और कहीं कराची में भी कोई रुकावट नहीं, और इसी तरह कोयटा में रुकावट डालने की कोशिश की मगर फिर नाकाम हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आखिरी रात तक हमें जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही थी, फिर नाकाम हुए। गुजरांवाला में इसी तरह। लेकिन मुल्तान में जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल भी मुख्तलिफ था। 4-5 दिन पहले उन्होंने हमारे कारकुनों को, ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार करना शुरू किया, और बिलखुसूस यूसुफ रज़ा गीलानी के बेटों को गिरफ़्तार भी किया, ज़दकोब भी किया, और बालू से पकड़ के घसीटा भी गया। ऐसी शर्मनाक हरकत की कि हम समझे कि अब ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तो अगर तसादुम की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें भी सोचना होगा कि अब इसका हम इस रवैये का क्या रद्द अमल दें। तो मौलाना साहब ने सिर्फ इतनी सी बात की कि अगर डंडा इस्तेमाल होगा तो जवाब में डंडा इस्तेमाल होगा। तो इसको जनाब आली पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया गया। लेकिन आप बताइए कि अगर हुकूमत का रवैया इस तरह हो और बिला वजह, या तो ये है कि हम कानून की वायलेशन कर रहे हो, हमने कानून को हाथ में लिया हो, हमने कोई तोड़ फोड़ की हो। 5 जलसे हमारे हुए, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ, कहीं कोई दुकान का दरवाज़ा नहीं टूटा, कहीं कोई गमला नहीं टूटा। लाखों लोग शरीक हुए और लाखों लोग पुरअमन तरीके से जो है वो मुंतशिर हुए। तो बहरकैफ मुल्तान में जो रवैया रखा हुकूमत ने, मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक। ये तो आमिरियत में भी हमने नहीं देखी। हमने ज़ियाउल हक की आमिरियत का मुकाबला किया, परवेज़ मुशर्रफ की आमिरियत का मुकाबला किया, लेकिन ऐसी आमिरियत कि मीडिया पे भी कतगन और हर फर्द बशर पर, और उसका हक जो आइन उसे हक देता है, जो जमहूरियत में उसका एक आइनी हक बनता है कि वो अपने हुकूक के लिए, कौमी हुकूक के लिए, अपने मसाइल के लिए वो सड़कों पर आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन इस हुकूमत में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। तो लाहौर का इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो जलसा होने जा रहा है, ये तारीख़ साज फ़कीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। और अगर यहाँ भी हुकूमत ऐसी इक़दामात करने जाएगी तो फिर राना सलाउल्लाह साहब मौजूद है, हम उसके पीछे और उसके साथ इंशाअल्लाह डंडा बरदार साथ होंगे उनके, और इंशाअल्लाह किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें जलसा करने से रोके। बहरहाल उनको खौफ ये है कि कहीं लाहौर के इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं इस्लामाबाद का रुख न करे PDM की क़यादत, और इस पूरे काफिले को या शुरका को लेकर इस्लामाबाद कहीं न चले। इस्लामाबाद भी जाएंगे, जब कायदीन फैसला करेंगे तो इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे, क्योंकि लगता ये है कि ये ऐसे इज्जत से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो पुष्टपना है उनकी कुव्वत के बलबूते पे जायज़ व नाजायज़ बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह इस कठपुतली हुकूमत जो शोपीस बनी हुई है, बाकी सारे काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं, दूसरी कुव्वतें कर रही होती हैं, तो इंशाअल्लाह
हम इनका मुकाबला भी करेंगे सियासी मैदान में और इंशाल्लाह इनको शिकस्त से दो चार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कि आज की मीटिंग होस्ट की है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि ये है कि अपने हर वादे से मुकर गए हैं। इस वक्त हालत ये है कि मज़दूर सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, तालिब इल्म सड़कों पर हैं, ताजर सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, सहाफ़ी सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और इनका रवैया क्या है? मज़दूर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाते हैं। किसान, आपको पता है लाहौर के अंदर किसानों को मारा इन्होंने, एक किसान जो है वो उसकी मौत हो गई और केमिकल मिला हुआ पानी फेंकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो तलबा का एहतजाज था तो अमार जान को गिरफ्तार कर लिया। कौन सा मकतबा फ़िक्र है जिस पे ये अपना फाशिस्ट रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? और जो करने आए थे वो तो आप लोगों ने वादे किए थे, उससे सारों से मुकर गए। अगर ये उम्मीद भी हो कि शायद ये वादे पूरे कर लें, 2.5 साल तो चले गए, उसके उलट कर रहे हैं। गेट पे, स्टील मिल के गेट पे कल 12 घंटे उन्होंने एहतजाज किया। स्टील मिल के मजदूरों ने 4500 लोगों को यकलम निकाल दिया। स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर इमरान खान ने कहा था कि हम स्टील मिल को बहाल करेंगे। और मुझे ये डर लग रहा है कि ये मुल्क के साथ कोई PIA जैसा हादसा ना कर दें, जिस तरह से इन्होंने PIA को बिठाया है, कोई ऐसी सूरत हाल से 2-4 ना कर दें। इसलिए PDM की सारी जमातें मिलकर ये जलसा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। लेकिन अगर जलसा करने देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने देते तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुल्तान को फिर 100 से ज़रब दे लो। अब बिल्कुल कोई हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी, मुझे एक हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं टोबा टेक सिंह की नीलम जबार, उन्होंने मैसेज किया है। हमारे 2 लोग अभी भी टोबा के अंदर गिरफ्तार हैं। ताज मोहम्मद ताजी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और ताहिर वट्टू हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं आज ये कहता हूँ आपकी वसातत से कि उनको फौरी तौर पर पुलिस रिहा करे, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म दिया था 30 तारीख को, और उसके नतीजे में अली कासम गिलानी और उनके साथी वहाँ पे रिहा होके आए। अगर नहीं करते तो कल हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। सो इसलिए सारी जमातें तैयार हैं। मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगली मीटिंग की मेज़बानी हमें दी गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं हर किस्म का, और कल हमारी अपनी मीटिंग है जिसमें हम अपना पूरा प्लान शेयर करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आइनी रास्ते से हम आए हैं, हमारी आइनी और जमहूरी हुकूमत है, और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो आइनी और जमहूरी रास्ता अपनाए और हमें घर भेजें। आपको यकीन है कि ये आइनी रास्ते से आए हैं? आप बताइए। कौन कहता है कि ये आइनी रास्ते से आए हैं? जो 2018 के इलेक्शन हैं उसमें आइन को पामाल किया गया, इलेक्शन रूल्स को पामाल किया गया, और प्री पोल रिगिंग जो है वो तो अब आप सड़क पे चलते आदमी से, रेडी वाले से पूछें तो वो आपको बताएगा कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो क्या हुआ। ये किसको गलतफहमी है कि जनूबी पंजाब महाज किस तरह से बनाया गया, फिर किस तरह से उसको ले जाके पटे पहनाए गए, कहाँ पे इनके जो है वो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ होते रहे। तो ये बिल्कुल 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, वो मैनेज्ड इलेक्शन था, और वो इस कठपुतली के लिए मैनेज किया गया था। यही हमारा मुतालबा है कि उस इलेक्शन के नतीजे में ये जो मुसल्लत हुई है हुकूमत, इसको जो है वो ये फारग हो, रिज़ाइन करे, पब्लिक प्रेशर को तस्लीम करे, और उसके बाद इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। PDM जो है वो आइन से मुबर्रा या आइन से हटके या जमहूरियत से हटके कोई मुतालबा नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है आइनी तौर पे जो है ये चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत और अवामी जो है वो राय को तस्लीम करने के लिए जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन हो, उसमें जो भी कामयाब हो। राणा साहब ये बताएं, अभी आप कह रहे हैं कि गैर आइनी तरीके से ये हुकूमत आई है, तो
آپ کیا غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہتے اس حکومت کو گرانے کے لیے؟ دیکھیں، ہم غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کر رہے. کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپنے احتجاج، پرامن احتجاج جو ہے، یہ تو حق ہے ہر کسی کا. یعنی جمہوریت میں جو ہے وہ پرامن احتجاج کا حق آئین دیتا ہے. ہمارا یہ مرحلہ جو ہے یہ جلسوں کا، یہ انتہائی پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی. جس طرح سے چودھری صاحب نے کہا کہ لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے جلسوں میں، آپ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ کوئی ایک پتا بھی ٹوٹا ہو؟ تو اس کے باوجود جو ملتان کے جلسے سے پہلے جو سلوک کیا گیا، اور جس طرح سے لوگوں کی پکڑ دکڑ اور لوگوں کو، اور جس طرح سے پورا قید خانہ بنایا گیا کنٹینر لگا کے ملتان شہر کو، تو یہ پھر تشدد کا راستہ، غیر آئینی راستہ جو ہے یہ حکومت اختیار کر رہی ہے، پی ڈی ایم نہیں اختیار کر رہی. رانا صاحب یہ بتائیے گا، جو مینار پاکستان کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے، اس کو بھرنا ایک چیلنج ہے، تو آپ کے قائدین نے آج کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی ٹاسک دیا ہے جماعتوں کو کتنے بندے لائیں گے؟ کیونکہ کم و بیش جو جلسہ عمران خان دعویٰ کرتے ہیں وہ 2.5-3 لاکھ بندہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا. دوسرا الزام ان کا ہے جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ منی لانڈرنگ کے پیسوں سے ہو رہی ہے، چوری کے پیسوں سے ہو رہی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعتوں کو ٹاسک نہیں دیا جاتا. جماعتیں خود انڈیپینڈنٹ اپنی حیثیت میں وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں ہر جماعت جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی. اور جہاں تک اس گراؤنڈ کو بھرنے کا تعلق ہے، تو اگر گراؤنڈ وہ لبالب بھرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو پورے لاہور شہر میں جو ہے وہ لوگ اس طرف جو ہے وہ بڑھتے نظر آئیں، تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. اس حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے. باقی جہاں تک آپ نے ان کے اس الزام کی بات کی ہے، معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے محدود سورسز میں جو ہے یہ تحریک اس ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے چلا رہی ہیں. کوئی ہم نے نہ کوئی فنڈ ریزنگ کی ہے، اور نہ ہی کوئی ہم نے جو ہے وہ فنڈ کسی سے اکٹھا. ویسے ایک منٹ ذرا فارن فنڈنگ کیس کا ذرا الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہو جانے دیں، پتہ چل جائے گا کہ کس کو کہاں سے کیا فنڈنگ ہے. اور یہ ویسے بھی فنڈ اکٹھے کرنا جو ہے نا، یہ اسی کا کام ہے. اور دیکھو نا، یہ کاروبار جو ہے، اس کاروبار پہ نہ کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی سکروٹنی ہے، بس ٹھیک ہے. اور اب وہ جن سے ساری عمر یہ کرتا رہا ہے، اب ان کو بھر رہا ہے. یہ جو چینی ڈکیٹی، آٹا ڈکیٹی، ادویات ڈکیٹی، اب یہ پٹرول، یعنی ٹوٹل وہ میرا خیال ہے کہ 4-5 دن کی ڈکیٹی تھی، اور کم از کم 300-400 ارب کی ڈکیٹی تھی. وہ اب ان کو بھر دیا، اب ساری زندگی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ لیتا رہے گا. یہ فنڈز اکٹھے کرنا اسی کا کام ہے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا لیکن حکومت نہیں گئی تھی، تو آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے تو آپ کو امکان ہے کہ آپ حکومت چلی جائے گی آپ کے دھرنے کے اوپر اسلام آباد؟ انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہوں گے تو یہ چلی جائے. یہ بتا دیں حکومت نے پیشکش کی ہے کہ NRO اور نیب کیسز بند کرنے کے علاوہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو کیا آپ کا ایجنڈا کوئی ایسا ہے کہ آپ بات چیت کریں گے؟ دیکھیں، اس حکومت کے ساتھ اب تک کی جو پوزیشن ہے، بات چیت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت نے اسے آؤٹ آف کویسچن قرار دیا ہے. ابھی پرسوں صدر پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے جو ہے وہ بات سنی ہے. باقی جہاں تک وہ NRO یا کیسز کی بات کریں، دیکھیں وہ کیسز جو ہے وہ کھلا انتقام ہے. وہ کیسز جو ہے وہ انتقام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کے اوپر ہم بات کیوں نہ کریں؟ جب آپ ایک ظلم اور زیادتی سے ایک جھوٹا ریفرنس مقدمہ کسی کے خلاف قائم کریں، خود آپ کوکین اور ہیروئن جو ہے وہ کم از کم 15 کلو پی بیٹھے ہو اپنی زندگی میں، اور اس کا مقدمہ میرے اوپر بنا دے، تو پھر ہم ان مقدموں کی کیوں نہ بات ہم کریں؟ کیوں نہ ہم کہیں کہ جناب یہ غلط مقدمے قائم ہوئے ہیں، ان کو واپس لو، یا ان کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. تو معاملہ یہ ہے کہ جو انتقام ہے، اگر وہ اس انتقام کو NRO کہہ رہا ہے، تو یہ مت بھولے کہ اس انتقام کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان مقدمات میں یہ خود چلان ہوگا.
یہ 15 کروڑ ہیروئن جو ہے نا، یہ اس میں یہ چلان ہونا ہے انہوں نے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور یہ جو ریفرنس جو جھوٹے ریفرنس یہ دائر کر رہے ہیں، اور اس میں جس طرح سے یہ وعدہ معاف گواہ بنا رہے ہیں، یہ وعدہ معاف گواہ جو ہیں یہ کل کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے. ویسے جو ایک سیکنڈ، جو سپریم کورٹ نے کل سونامی ٹری پہ کہا ہے، کیا اس پہ کوئی نیب متحرک ہوئی؟ جو کچھ اس سے پہلے بی آر ٹی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، مالم جبہ پہ جو کچھ ہوا ہے، فیک سٹوڈنٹس پہ جو کچھ ہوا ہے، ڈیمز پہ جو کچھ ہوا ہے، احتساب کمیشن پہ جو کچھ ہوا ہے، دوائیوں پہ، آٹے پہ، چینی پہ، کسی ایک جگہ آپ کو وہ پہلے جی کمیشن بنے گا، فورینزک رپورٹ آئے گی، باقیوں کو پہلے گرفتار کرتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد مقدمہ شروع کر دیتے ہیں یا تحقیق، تو یہ نہیں چلے گا. یعنی یہ جو سونامی ٹری ہے نا، یہ ایک ہی کیس اتنا کافی ہے کہ عمران خان سے لے کے یہ عاشق فردوس اوان تک جو ہے نا، سب کے لیے کافی ہے، سارے اسی میں اندر ہو سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ملتان جلسے میں سردار اختر جان مینگل نے اداروں پر بڑے سنگین الزامات لگائے، اور ایک انہوں نے واقعہ کوٹ کیا کہ ایک ماں کے سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو پکڑا گیا اور اس کے سامنے گولیوں سے اس کو خون دیا گیا. کیا یہ بیانیہ پوری پی ڈی ایم کا ہے یا پھر سردار اختر جان مینگل کا ہے، اور اس کو پھر کیوں نہیں توسیع کیوں نہیں کی جاتی کہ اس طرح کے واقعات کو کیسے لیا جائے؟ پبلکلی یہ بات ہونے لگی. دیکھیں، یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اور جس واقعے کا ذکر ملتان کے جلسے میں اختر مینگل صاحب نے کیا، یہ واقعہ ہوا ہے. اس واقعے کو میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، ساری دنیا نے اس کو، ان ویڈیوز کو اور اس واقعے کو، اس احتجاج کو جو ہے وہ دیکھا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ بالکل خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے. ان کے اوپر، اس ظلم کے اوپر، اس غیر انسانی سلوک کے اوپر، خواہ کوئی بھی کرے اور کسی کے بھی ساتھ ہو، ہم سب کو جو ہے وہ آواز بلند کرنی چاہیے. اس میں میرا گزارش ہے، جو رانا صاحب سے آپ نے سوال پوچھا ہے، سب سے پہلے میرا تعلق تو نیشنل پارٹی سے ہے. میں آپ سارے دوستوں کا مشکور ہوں، آپ نے انتظار کیا. میر کبیر، سینیٹر میر کبیر، میں مسلم لیگ کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا. میں کوئٹہ سے آیا ہوں. یہ جو ایک کویسچن کا پہلے جواب دے کے دو باتیں کروں گا. حیات بلوچ کا جو تربت میں واقعہ ہوا، وہ سارے میڈیا کوریج میں آیا، اس کو لوگوں نے دیکھا اور کیمرے کی آنکھ نے دیکھا. جو حیات بلوچ کی واقعے کا ذکر سردار اختر جان مینگل نے کیا ہے، اس کو ہم نے سینٹ آف پاکستان میں بھی ریز کیا ہے، اور ہم نے قومی اسمبلی میں بھی ہوا اور پورے پاکستان میں ہوا. یہ اور مسئلہ یہ کہ یہ کیمرے کی آنکھ نے دیکھا. اس طرح کے ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں ہوئے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے رپورٹ نہیں ہوئے. تو میرا گزارش ہے کہ جو پاکستان میں سارا رپورٹ ہوا تو اس کو میڈیا بھی کوریج دے. دوسرا، ایک آخری بات یہ کہ ہماری جو 5 جلسے پی ڈی ایم کے ہوئے کوئٹہ سارے، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جلسوں میں ان کی تعداد بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور ہر جلسہ دوسرے سے زیادہ لوگوں کی شرکت اس میں زیادہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی ان پالیسیوں سے ابھی پورا یہ 22 کروڑ عوام اتنا تھک چکے ہیں کہ وہ جلسوں میں ہمارے شرکت زیادہ سے زیادہ بنیاد پہ کر رہے ہیں. کوئٹہ کا جو ہوا ہے، میں اس کا ذکر کروں کہ ہماری دیکھیں پورا بلوچستان 1 کروڑ 22 لاکھ آبادی کا ہے. جو جلسہ کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں ہوا، کوئٹہ کی تاریخ میں ایسا جلسہ نہیں ہوا. تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیاں، اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدحالی ہے، ان سب کو لوگ ابھی پہچان چکے ہیں. وہ خود ہماری جلسوں میں آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا جلسہ بھی فیصلہ کن جلسہ ہوگا. اور اس کے بعد یقیناً انشاءاللہ، اور ہماری جو آج کی میٹنگ کے حوالے سے جو بھی ہمارے فیصلے تھے وہ رانا صاحب نے تفصیل سے بتا دیا، اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن ہمارا یہ سلسلہ ادھر نہیں رکے گا. ہماری ابھی 8 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے، اس میں ہم نیکسٹ لائے عمل کے لیے جو ہمارا نیکسٹ لائے عمل ہوگا اس پر بھی بات کریں گے.